بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کے موسم کی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں کہ شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں کہ وہ جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجیے، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ محبت، عبادت اور معافی پردے کی چیزیں ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اپنے دماغ کو لگام دو ورنہ وہ تمہیں لگام دے دے گا۔ کم ظرف ہی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں اور ساتھ نبھاتے ہیں۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے۔ گلاب کی خوشبو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد ہے۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندر موجود تعصب کا اندھیرا انسان کو حقائق کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ آج کل ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں سے مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دو، مگر پہلا پتھر وہ شخص اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دیں جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ صاحب، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ کچھ لوگوں کو
آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر، آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم خود ہارتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارنا کیا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی شخص کو بھلا دینا آسان نہیں ہوتا، دل کو سمجھانے میں دیر تو لگتی ہے۔ محبت ہو جانا ایک الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اسی محبت کا ہی بن کے رہنا در حقیقت اصل محبت ہے۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ طبیب کہتا تھا پاگل ہے، کچھ بھی یاد نہیں، گلے سے لگایا تو ماں رونے لگی۔ لڑ کے جاتا تو ہم منا لیتے، اس نے تو مسکرا کے چھوڑا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک پھول دینا محبت نہیں، بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا در حقیقت اصل محبت ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی شخص کے ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ برے موڈ میں ہوں یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر بھر نہ سکیں۔ ممکن ہو کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ ہے غربت انسان کے تعلق اور رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ جب کوئی مرد آپ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن شادی کے لیے آپ سے یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میرے ماں باپ راضی نہیں، تو سمجھو اس نے محبت نہیں مذاق کیا ہے۔ کہ جو شخص اظہار محبت کی ہمت رکھتا ہو، کیسے ممکن ہے وہ آپ کو اپنانے کی ہمت نہ رکھتا ہو؟ کیونکہ جن سے محبت ہو انہیں بیچ راستے میں چھوڑا نہیں جاتا۔ بابا جان کہتے تھے، بیٹا سب سے بڑا گناہ اللہ کے بندوں کی دل آزاری ہے، کیونکہ دل میں اللہ بستا ہے۔ کبھی محسوس ہو کہ کوئی آپ کی وجہ سے اداس ہوا ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ معافی مانگنے والوں اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کسی شخص کو بھلا دینا آسان نہیں ہوتا، دل کو سمجھانے میں دیر تو لگتی ہے۔